دنیا بھر میں آزادی صحافت کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت اور خاص طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافت پر قدغنوں اور صحافیوں کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 کے الیکشنز کے بعد سے نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جانب سے میڈیا پر مسلسل ہندوتوا ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں کی زبابندی کے لیے اختیار کیے جانے والے ہتھ کنڈوں کا ذکر کرتے ہوئے ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کے 17 اپریل 2021 کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں پولیس کی جانب سے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کی لائیو رپورٹنگ پر لگائی جانے والی پابندیاں ظالمانہ اور غیر جمہوری ہیں۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پابندیوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قابض انتظامیہ نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی دھمکی دی ہے۔ رپورٹ میں قابض بھارت سرکار کے ان اقدامات کو میڈیا کی نگاہ سے بچ نکلنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ اسی دوران جرمنی سے تعلق رکھنے والے نیوز چینل ڈوئچے ویلا نے بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات میں مسلسل اضافے پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اگست 2019 سے صحافیوں پر کریک ڈاؤن میں شدت آ گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے خطے کے سب سے پرانے انگریزی اخبار کشمیر ٹائمز کے دفتر پر چھاپہ مار کر اسے سیل کر دیا۔ A new wave of censorship in Kashmir, which is already reeling under a crisis for many, many years. And it appears to be part of that policy, and particularly targeting me because I have been, and my organization has been consistently critiquing the government policies and actions. We have been trying to bring in as many voices of the marginalized and oppressed people as we can, and showing the ground realities to the best of our ability. مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافت کبھی بھی آسان پیشہ نہیں رہا ہے، مگر 5 اگست 2019 کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے بعد سے کشمیری صحافیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ان کے لیے سچ لکھنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ Journalism has never been a cakewalk in Kashmir since the 90s. We hear from our seniors that how difficult it was to be a journalist in those days. It has gotten, so worse that more than 32 journalists have been summoned, interrogated, intimidated, and summoned to police stations, and also fabricated cases filed against them and evicted from government allotted quarters, and the advertisements cut. So the assault is on multiple, is in multiple ways, and it has not only criminalized journalism in Kashmir, but it has caused huge psychological barriers. It has caused psychological pressures on journalists. It has caused psychological pain to the families. It's very difficult to survive as a journalist in Kashmir in present day time. مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافیوں کی زبانبندی کے حوالے سے آنے والی بین الاقوامی اداروں کی رپورٹیں چشم کشاں ہیں۔ اب یہ عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ محض رپورٹوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ آگے بڑھ کر مقبوضہ جموں و کشمیر کے محکوم عوام اور صحافیوں کی حالت زار کے حوالے سے عملی اقدامات کریں۔